السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام جو ہم نے پڑھا تھا، گزشتہ سبق پڑھا تھا، اس کو یاد کیا ہوگا، اس کو سمجھ لیا ہوگا۔ بیٹا، ہم خیر مقدمی کے جو کلمات تھے، تحیات کے جو کلمات تھے، پھر اس کے متعلق جو حوار تھا اس کو ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم اسی حوار کا آخری حصہ پڑھیں گے، 4-5 جملے جو رہ گئے تھے ان کو پڑھیں گے، تو اس کو توجہ سے سنیں، اور جو پچھلا کام اگر ابھی تک یاد نہیں ہوا تو اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے یاد کریں اور اس کی عملی شکل اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کسی کو مکالمہ سکھا کر اس کے ساتھ یہ آپ مکالمہ کریں، تو یہ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا، آپ کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا، یہ ہمارے پاس صفحہ نمبر 108 الدرس الثالث التحیات۔ تحیات کا معنی ہوتا ہے خیر مقدمی کے کلمات، یہ ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم نے کل الحوار شروع کیا تھا، مکالمہ شروع کیا تھا، اور یہ ابتدائی چند سطریں پڑھی تھیں۔ پہلے اس کو دہرا لیتے ہیں، پھر ہم آگے پڑھیں گے۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مثلا احمد کلاس میں داخل ہوتا ہے اور اس کی ملاقات محمد سے ہوتی ہے، تو احمد کہتے ہیں السلام علیکم صباح الخیر، السلام علیکم صباح الخیر، صبح بخیر۔ احمد یہ کہتا ہے کہ آپ کی صبح اچھی ہو، صبح خیریت سے ہو، تو محمد جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تصبحوا علی خیر، آپ بھی خیریت کے ساتھ صبح کریں۔ تو یہ بطور جواب کہا جا رہا ہے۔ اس نے آنے والے نے کیا کہا؟ صباح الخیر، اور آگے جواب محمد نے کیا جواب دیا؟ تصبحوا علی خیر، آپ بھی خیریت کے ساتھ صبح کریں۔ پھر احمد نے کیا کہا؟ مرحبا بک یا محمد، اے محمد مرحبا، مرحبا، خوشی ہوئی آپ سے مل کے، خوش آمدید، خوش آمدید۔ تو محمد بھی آگے سے جواب دے رہے اہلاً و سہلاً بک یا احمد، اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، اے احمد آپ کو بھی خوش آمدید۔ تو یہ جملہ اہلاً و سہلاً مرحبا، یا صرف مرحبا یا اہلاً و سہلاً، یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی مہمان آپ کے گھر آئے تو آپ اس کا استقبال کرتے ہیں اور گرمجوشی سے اس سے ملاقات کرتے ہیں، تو اس وقت یہ جملہ کہا جاتا ہے اہلاً و سہلاً مرحبا۔ پھر جب آپس میں بات چیت ہو جاتی ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام، خیر خیریت ہو جاتی ہے، تو پھر اب آپس میں تعارف شروع ہوتا ہے، آپس میں مکالمہ شروع ہوتا ہے، بات چیت شروع ہوتی ہے۔ تو احمد سب سے پہلا سوال کرتا ہے ماذا تفعل یا اخی، یہ ہم نے پڑھا تھا کل، ماذا کیا، تفعل یہ شروع میں جو تا لگی ہے اس کا مطلب ہے تو، تفعل فعل کا مطلب کرنا، تم کیا کرتے ہو، کیا ماذا کیا، تفعل کام کرتے ہو، یا اخی اے میرے بھائی۔ اخی جو آخر میں یا لگی ہے اس کا مطلب میرا بھائی، جیسے کتابی میری کتاب، اے میرے بھائی آپ کیا کرتے ہیں۔ ہم نے آگے کل سبق میں پڑھا تھا، محمد جواب دیتا ہے انا ادرس، میں پڑھ رہا ہوں، میں پڑھتا ہوں۔ اب ہم آج اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ احمد پوچھتا ہے این تدرس انت، این کا معنی کہاں، تدرس کا معنی پڑھتے ہو، آپ پڑھتے ہو، کہاں پڑھتے ہو، انت آپ کہاں پڑھتے ہیں۔ محمد جواب دیتا ہے انا ادرس فی المدرسۃ اقرا، میں اقرا مدرسہ میں پڑھتا ہوں۔ ادرس کا معنی میں پڑھتا ہوں، تدرس کا معنی تم پڑھتے ہو۔ اوپر بھی دیکھ لیے انا ادرس میں پڑھتا ہوں، تو جہاں پر میں کا لفظ آئے گا اس کے شروع میں الف آئے گا، اور جہاں پر تو کا لفظ آئے گا وہاں پر شروع میں تا آئے گی۔ تدرس اور ادرس یہ آپ نے نشانی یاد رکھنی ہے۔ انا ادرس، اب یہاں اوپر دیکھیے، یہاں پر بھی انا ادرس، میں پڑھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، فی مدرسہ، فی کا معنی میں، مدرسہ کا معنی مدرسہ، اور اقرا یہ اسکول کا نام ہے، مدرسہ کا نام ہے۔ میں مدرسہ میں، میں اقرا مدرسہ میں پڑھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد پھر احمد سوال کیا کرتا ہے این تقع مدرستک،
آپ کا مدرسہ کہاں واقع ہے؟ عین کا معنی کہاں، یہاں بھی عین کا معنی کہاں۔ تقع یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے واقعہ، آپ کا مدرسہ کہاں واقع ہے یعنی کہاں پر ہے۔ مدرسۃ کا یہ آخر میں کاف لگا ہے، آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کاف کا معنی ہوتا ہے آپ کا، جس کے ساتھ کاف لگا ہوگا اس کا معنی ہوتا ہے آپ کا، یعنی کتابوں کا آپ کی کتاب، مدرسۃ کا آپ کا مدرسہ۔ تو آپ کا مدرسہ کہاں واقع ہے یعنی کہاں پر ہے، تو اس کا جواب محمد دے گا تقع مدرستی۔ اب یہاں دیکھیے اس نے مدرستی کہا ہے، جیسے شروع میں یہاں پر کہا تھا، جیسے کہ شروع میں یہاں کہا تھا اخی میرا بھائی، تو یہ کتاب ہی کے ساتھ لگ جائے تو میری کتاب، مدرسہ کے ساتھ لگ جائے گا تو میرا مدرسہ۔ میرا تقع واقعہ ہے، مدرستی میرا مدرسہ، فی کا معنی میں، من تقع علاقہ، ناظم آباد یہ جگہ کا نام ہے، یہ ناظم آباد شہر میں میرا مدرسہ واقع ہے، یعنی اس نے یہ بتایا اگر آپ لاہور میں ہیں تو آپ کہیں فی منطقۃ لاہور، میرا لاہور میں مدرسہ ہے، اگر کراچی میں ہے تو کراچی، اور اسی طرح اگر کراچی کے اندر ایک شہر ہے یہ ناظم آباد، تو اس وجہ سے انہوں نے یہاں ذکر کیا۔ احمد پھر سوال کرتا ہے فی ای صف تدرس، فی کا معنی میں، یہ ابھی آپ نے یہاں بھی پڑھا میں، پھر اوپر پڑھا میں، فی کا معنی میں، ای کون سی، صف کلاس کو کہتے ہیں، جیسے وہاں نماز کی صفیں ہوتی ہیں، صف اول، صف ثانی، صف ثالث، یعنی پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، تو یہاں کلاس کو بھی صف کہتے ہیں، پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری کلاس، چوتھی، پانچویں، تو اسی طرح اول، ثانی، ثالث اسی طرح کہا جاتا ہے۔ تو فی ای صف کون سی صف میں، تدرسو، اب اس کا تدرسو شروع میں دیکھیں گے کیا لگا ہوا ہے، الف ہے یا تا ہے؟ جی تا ہے، تو تا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ تو محمد جواب دیتا ہے انا ادرسو، میں پڑھتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر ادرسو آ گیا، انا ادرسو اس مکالمہ میں 3 مرتبہ آ چکا ہے، انا ادرسو، انا ادرسو، انا ادرسو۔ فی کا معنی میں، صف کا معنی ابھی آپ نے پڑھا کلاس، السابع یہ کتاب کے شروع میں بھی لکھا ہے، صف سابع لکھا ہوا ہے آپ کے شروع میں، باہر بھی 7ویں، من المتوسطۃ، تو میں صف سابع یعنی 7ویں کلاس، متوسطہ سے، من کا معنی سے، متوسطہ کا معنی متوسطہ سے 7ویں کلاس میں پڑھتا ہوں۔ آگے دیکھیے احمد کہتا ہے شکرن، شکریہ، لکا لام کا معنی کے لیے اور کاف کا معنی آپ کا، شکرن لکا آپ کا شکریہ۔ پھر آپ نے یہ کل عربی پڑھی تھی، اچھا پھر ملیں گے، پھر ملاقات ہوگی، الاللقاء اچھا ملاقات تک، یعنی پھر ملیں گے، شکرن لکا شکریہ، الاللقاء پھر ملیں گے۔ احمد کی ایک چھوٹی سی ملاقات ہو رہی ہے محمد سے، 2-4 باتیں کی ہیں، اس کے بعد اب احمد جا رہا ہے، پھر محمد کہتے ہیں بارک اللہ فیک، بارک برکت سے ہے، لفظ اللہ فاعل ہے، اللہ برکت دے، فیک تم میں، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، مع السلامہ، مع کا معنی ساتھ، سلامہ کا معنی سلامتی کے ساتھ، اور اس کو اردو میں ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے خدا حافظ، اللہ حافظ۔ تو یہ جو الفاظ ہم نے پڑھے ہیں یہ یہاں آپ پچھلے صفحے پہ دیکھیں، الاللقاء خدا حافظ، پھر ملیں گے، مع السلامہ خدا حافظ، مرحباً اہلاً تصبحوا علی خیر، تو آپ اس کو بھی یاد کریں گے پہلے، اور جب یہ یاد کر لیں گے تو پھر آپ کے لیے یہ ترجمہ کرنا مشکل نہیں رہے گا۔ تو بیٹا آپ کو میں نے ایک ایک لفظ کا بھی ترجمہ کر کے بتا دیا ہے، با محاورہ ترجمہ بتا دیا ہے، آپ اس کو توجہ سے سنیں اور اس کو انشاءاللہ آپس میں عملی شکل کریں گے، تو ایک آپ میں سے ایک محمد بن جائے، ایک احمد بن جائے، تو ایک محمد والے جملے دہراتا جائے، دوسرا بچہ احمد والے جملے دہراتا رہے، تو اس طرح آپ کا انشاءاللہ مکالمہ بھی مکمل ہو جائے گا اور آپ کو یہ الحوار یاد بھی ہو جائے گا۔ تو اس کو انشاءاللہ یاد کر لیں، کل ہم یہ تدریبات بھی مکمل کریں گے اور اس کی مزید دہرائی بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر آپ کا پچھلا کام کچھ رہ گیا ہے تو اس کو بھی مکمل کر لیں اور کوشش کریں کہ یہ جو کلمات ذکر کیے گئے ہیں آپ کے صفحہ نمبر 100 پہ 108 پہ،
ان کو کوشش کریں کہ اچھی طرح طریقے سے یاد کریں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو عمومی طور پہ اکثر طور پہ ہم بولتے ہیں کسی گھر پہ آنے پہ، اہلاً و سہلاً، مرحبا، صباح الخیر، مساء الخیر، تو ان کو آپ یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔